محترم جناب مولانا صلاح الدین مقبول احمد صاحب سے ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مختصر وقت میں اپنے گراں قدر کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما بنعمت ربک فحدث۔ حضرت صدر گرامی، مہمانان محترم، اساتذہ کرام، ہمارے عزیز طلباء، بطور خاص ہمارے وہ طلباء جو فارغ ہو چکے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوں ہے اس کا نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار و کردار، تو ثابت و سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہمارے عزیز طلباء فارغین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج حالات مایوس کن ہیں، لیکن آپ جس دعوت کے علم بردار ہیں، وہ کتاب و سنت کی دعوت، اس میں مایوسی کفر ہے۔ آپ کو پوری ذمہ داری، پوری غیرت کے ساتھ اس دعوت کو اپنے مشن میں شامل رکھنا چاہیے۔ اگر آپ آئندہ تعلیم کا پروگرام رکھتے ہیں، تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں، تب بھی اگر آپ کو کہیں مسجد میں خطابت کا موقع مل جائے، درس کا موقع مل جائے، تو آپ کبھی بھی یہ موقع ہاتھ سے نہ گوا رہے گا۔ یہ غیرت کی بات تو آج آپ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عزیز طلباء جنہوں نے اس جنگل کو منگل بنایا، اللہ کی توفیق سے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کی غیرت کا حال یہ تھا کہ بڑی بڑی مجلسوں میں میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور لے جاتے تھے، ہم نے خود سنا اور دیکھا ہے، اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تو ان کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، غیرت۔ اور آج ایک مدرسے کا فارغ ایم ایل اے ہو گیا اور اپنا ہاتھ جوڑ کر کے ایسے فوٹو کھنچوائے ہوئے ہیں۔ میں نے جب خود دیکھا تو میں نے کہا اگر ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ ایک ہی ہاتھ اٹھا دیتے یا نیت کی طرح ایسے کر دیتے، لیکن ایک دوسرے قوم کا شعار ہے۔ آج کوئی کسی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو گھٹنے نہیں، سر ٹیکتا ہوا چلتا ہے۔ یہ قومی غیرت، اسلامی غیرت کے خلاف ہے۔ ہم نے وہ بزرگ جو آپ کو زیادہ عزیز تھے، آپ کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، ہمارے مہمان گرامی کو، محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ کو، عبد الحنان انصاری صاحب راجیو گاندھی کے لاسٹ پیریڈ میں ایم پی تھے، انہوں نے خود بیان کیا جب وہ ہمارے گھر آئے اور مجھ کو بھی اپنے یہاں لے گئے اور مولانا کے یہاں بیٹھک بھی ہوئی، اور پھر بعد میں کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ راجیو گاندھی کے لاسٹ پیریڈ میں ایم پی تھے، اس نے کہا کہ یہ فلاں مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو لے جا کر کے وہ پھول چڑھوا دو گاندھی سمادھی پہ، گاندھی سمادھی پہ پھول چڑھوا دو۔ اس نے عزت کے خاطر کہا، اس کو کیا پتا کہ شرک اور توحید کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتا۔ خلاصہ بہت برا اس کو لگا، وہ کہہ رہے ہیں یہاں تک نوبت آ گئی کہ میں استعفیٰ دے دوں گا۔ لیکن جب لوگوں نے بتایا کہ تم
اپنے نانا اپنے دادا پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا پڑھو. انہیں جن مجاہدین میں صادق پور کا تذکرہ ہے انہی لوگوں کی اولاد اور انہی لوگوں کے مسترشدین اور مزیدین ہیں. اور انہوں نے انگلش میں بات شروع کی. تب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ ہاں ہم نے تو پھر معذرت کی اور کہا کہ کئی بار ایسا کہا کہ بابا کو جب میں سفر پہ جاؤں گا تو ایئرپورٹ تک لے آنا, تو ہاتھ پھرواتا تھا سر پہ, اور جب لوٹتے تھے تو کہتا تھا لے آنا بابا کو, یہ غیرت ہے. اور آج دیکھا جا رہا ہے کوئی منصب مل گیا, کوئی تھوڑی سی پذیرائی ہو گئی تو جہاں جاتا ہے سر ٹیکتے ہوئے اور سر جھکاتے ہوئے جاتا ہے. اس غیرت کو کبھی بھی آپ لوگ نہ چھوڑیے گا. یہ تو ایک عالم جنہوں نے علماء کے درمیان زندگی گزاری تھی, جن کو مولانا محمد علی جوہر کہا جاتا ہے, وہ مولانا نہیں تھے, وہ اپ ٹو ڈیٹ انسان تھے, انگلش طبقے کے آدمی تھے. ان کی غیرت کا حال سن کر کے یہ آخری بات کہہ کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں. جب وہ جیل میں تھے اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اس وقت پاس کیا کہ ان کو کمیٹی کا صدر بنایا جائے گا, اور جب علی گڑھ پہنچے تو وہ بھی علی گڑھ تھے. وہاں کے طلباء نے ووٹنگ کرنی شروع کی کہ آپ گاندھیائی پالیسی کو اتنا اڈاپٹ کرتے ہیں کہ کھڑاؤں پہننا شروع کر دیا, سر کو چھلا لیا. تو انہوں نے کہا ہمارا ایک فاسق و فاجر مسلمان بھی گاندھی سے بہتر ہے. اب بات اڑ گئی کہ اس آدمی کو آئندہ اجلاس میں کانگریس پارٹی کا صدر 1924 کی بات ہے, 100 سال پہلے کی بات ہے, اس کو کیسے صدر بنایا جائے گا. بہت واویلا ہوا. اور جب وہ نکلے جیل سے اور امین آباد پارک لکھنؤ میں پروگرام ہوا, تقریباً اس وقت 10,000 لوگ موجود تھے اور دھواں دھار تقریر کر رہے تھے اور پرچی یہی بٹ رہی تھی. لوگ پریشان تھے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے. تو کہا کیا بات ہے, تو وہ پرچی دکھائی. کہا اچھا میں بتا دیتا ہوں, میں پھر دہرا دوں, سن لو کان کھول کر کے. گاندھی جی سیاست میں ہمارے پیر و مرشد مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے بہتر ہیں, ہماری والدہ سے بہتر ہیں. لیکن ایک چیز ہے دین اور ایمان کی, تو وہاں پر اگر میں یہ نہ کہوں کہ ہمارا ایک فاسق و فاجر مسلمان بھی ان سے بہتر ہے, تو مجھے دائرہ اسلام میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ پنڈت مدن موہن مالویہ جی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ بھی تو اپنے دھرم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا دھرم سب سے اچھا ہے, میرا آدمی سب سے اچھا ہے. اس کے بعد اپنی تقریر شروع. یہ اس آدمی کی غیرت کی بات بتائی میں نے جو اجمیر میں جا کر کے قوالی بھی سن لیتے تھے. رے بھائیوں, مایوس کن حالات ہیں, اور ان کی تبدیلی کے سلسلے میں ایک ہمارا چھوٹا بچہ اگر کچھ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے, ایک ہمارے فارغین جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے, اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی زمانہ نصیب اسی زمانے کو ہمارے حق میں مقدر کیا ہے, لہٰذا ہم اپنی آخری کوشش کرنے کے بعد ہی دم لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے بانی کی قبر کو نور سے بھر دے. اور شکریہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جس بندے کے دل میں بندوں کے تئیں شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو, وہ بندہ اللہ کا حق کما حق ہو شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں شکریہ ادا کرتا ہوں موجودہ صدر مرکز مولانا محمد رحمانی, ان کے ذمہ داران, اساتذہ کرام, اپنے عزیز طلباء, اپنے فارغین, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھول سیر کی پھول چنے, خوب پھرے شاد رہے, باغباں چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.